کل میں ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی جس میں رشتوں کے حوالے سے جو لوگ پریشان تھے ایک وظیفہ شیئر کیا تھا ایک قاری صاحب نے، اور اتنے لوگوں نے کامنٹ کیا کہ ہمیں اس سے فائدہ ہوا ہے۔ صرف 11 دن کے اندر اندر سالوں سے جو پریشانی تھی رشتے کے حوالے سے، جو بندش تھی، رکاوٹ تھی، وہ ختم ہو گئی۔ بہت سارے لوگوں نے پازیٹیو ریویوز دیے ہوئے تھے اس وظیفے کے بارے میں، تو آئی تھاٹ کہ میں یہ وظیفہ اپنے سبسکرائبرز کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تاکہ وہ سب میری بہنیں جو رشتوں کے حوالے سے پریشان ہیں، اچھے رشتے نہیں آ رہے یا پسند کی شادی کرنا چاہتی ہیں لیکن گھر والے راضی نہیں ہو رہے، تو اس کے حوالے سے یہ وظیفہ میں آپ سب کے ساتھ شیئر کروں۔ تو آج کی ویڈیو بہت ہی اسپیشل ہونے والی ہے آپ سب کے لیے، تو ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا، کوئی بھی پارٹ اسکپ مت کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں سب خیر عافیت سے ہوں گے۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل اینڈ ویلکم بیک ٹو اندر ویڈیو۔ آج کی ویڈیو ان سب بہنوں کے نام، ان سب بھائیوں کے نام جن کے ابھی تک رشتے نہیں ہوئے، اور ان کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں۔ رشتوں میں بندش ہو سکتی ہے، اچھے رشتوں کا نہ ملنا، کیوں پھر رشتہ ہو کر ٹوٹ جانا، کوئی اس طرح کی رکاوٹ آ جانا جس سے رشتے میں ڈیلے ہو جائے یا انکار ہی ہو جائے، تو اس کے لیے بہت ہی مجرب اور اوتھینٹک وظیفہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ تو یہ وظیفہ ہے سورہ اخلاص کا، جس کو آپ نے 11 دن اس خاص طریقے سے، اس خاص یقین کے ساتھ اگر آپ پڑھ لیتے ہو، یقین کرو کہ آپ دعائیں دو گے مجھے۔ دیکھیں، جتنے بھی مجھے کامنٹس آتے ہیں دعاؤں کے لیے، میری سسٹرز بولتی ہیں، اس میں سیکنڈ بڑا مسئلہ اولاد کے بعد یہ مسئلہ ہے کہ رشتے نہیں ہو رہے، اچھے رشتے نہیں مل رہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ مسئلہ ہماری سوسائٹی میں بہت ہی پھیل چکا ہے، بچیوں کی عمریں گزرتی جا رہی ہیں، آپ اپنے بچوں کے رشتوں کی وجہ سے بے انتہا پریشان ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد ان کے بچوں کا اچھا رشتہ مل جائے اور وہ اپنی زندگی میں ہی ان کا فرض ادا کر دیں، ان کا اچھی جگہ رشتہ کر دیں۔ تو جو بھی میری پیاری بہنیں یا بھائی، آپ لوگ یا آپ کے ریلیٹیوز میں، آپ کے رشتہ داروں میں کوئی بھی بندہ اس مسئلے سے پریشان ہے، رشتوں کے حوالے سے پریشان ہے، بچوں کے رشتوں کے حوالے سے پریشان ہے، تو اس کو یہ وظیفہ لازمی شیئر کریں، کیونکہ جو میں آج آپ کو عمل بتانے جا رہی ہوں، وظیفہ بتانے جا رہی ہوں، یہ اتنا مجرب ہے، اتنا آزمودہ وظیفہ ہے کہ جس کسی کو بھی یہ وظیفہ میں نے بتایا ہے اس کو الحمدللہ ضرور فائدہ ہوا ہے۔ انشاءاللہ 11 دن کے اندر اندر آپ کے رشتے کے اسباب بننا شروع ہو جائیں گے، اور اگر آپ کے رشتوں میں بندش ہے، رکاوٹ ہے، رشتے ہوتے نہیں ہیں، آ کر منع کر دیتے ہیں، نہ کر دیتے ہیں، یا کوئی رسپانس ہی نہیں دیتے، اس طرح کی کوئی رکاوٹ ہے، تو وہ بھی ختم ہو جائے گی، اور آپ کو ایسا بہترین رشتہ نصیب ہوگا جس کے بارے میں آپ نے کبھی خواب ہی دیکھا ہوگا۔ اور یقین کرو کہ یہ وظیفہ لو میرج کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے، اپنے ماں باپ کو راضی کرنے کے لیے، ان کے دل نرم کرنے کے لیے، اور اپنے بہترین نصیب کے لیے اس کو آپ لازمی کریں۔ سب سسٹرز جو شادی کے لیے پریشان ہیں، اللہ پاک ان کے لیے ضرور آسانیاں کریں گے۔ وظیفہ بہت ہی سمپل سا ہے، آسان سا ہے، اس کو آپ نے غور سے سمجھنا ہے، دھیان سے دیکھنا ہے۔ اگر آپ کو کسی بات کی سمجھ نہیں آتی تو آپ کامنٹ سیکشن میں میرے سے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ میں جلد سے جلد آپ کو رپلائی کرنے کی کوشش کروں گی۔ تو وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ بات سمجھ لیجئے کہ خواتین بچیاں اس کو اپنے خاص ایام میں نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے؟ آپ کے جو ڈیٹ کے دن ہوتے ہیں، پیریڈز کے جو دن ہوتے ہیں، ان کو ایکسکلوڈ کر کے اس کے علاوہ جو باقی کے دن ہیں ان میں یہ وظیفہ آپ نے کرنا ہے۔ اس وظیفے کو آپ نے 11 دن کرنا ہے، مسلسل کرنا ہے، درمیان میں ناغہ نہیں کرنا۔ اگر آپ کا ناغہ ہو جاتا ہے، وظیفہ چھوٹ جاتا ہے، اندر کسی بھی دن اسکپ ہو جاتا ہے، تو آپ کو پھر یہ دوبارہ نئے سرے سے وظیفہ شروع کرنا پڑے گا، آپ وہاں سے ریزیوم نہیں کر سکتے۔ اور کس ٹائم اس وظیفے کو کرنا ہے یہ بھی سن لیجئے۔ اس کو آپ نے فجر کی نماز کے بعد سے لے کر مغرب کی نماز سے پہلے اس کے درمیان میں کر لینا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ آپ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد اس وظیفے کو کر سکتے ہو، اس کے بعد سارا دن کسی بھی ٹائم آپ اس کو کر سکتے ہو، لیکن مغرب کی اذان سے پہلے آپ نے اس وظیفے کو مکمل کر لینا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ نے ایک دن اس کو 2 بجے کیا ہے تو اگلے دن بھی آپ اس کو 2 بجے ہی کرو، آپ کسی بھی ٹائم جو ہے وہ اس کو کر سکتے ہو، ہر دن ٹائم چینج بھی ہو سکتا ہے آپ کی اپنی فلیکسیبلٹی کے حساب سے۔ تو اب وظیفے کی طرف چلتے ہیں کہ وظیفے کو کرنا کس طریقے سے ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے باوضو ہو جانا ہے، خوبصورت وضو کرنا ہے، اچھے طریقے سے سنت کے مطابق وضو کرنے کے بعد آپ نے جائے نماز بچھا لینی ہے۔ جائے نماز پر بیٹھ کے ہی اس عمل کو فوکسڈ ہو کر، پورا دھیان لگا کر آپ نے کرنا ہے، بیان میں بات چیت نہیں کرنی کسی سے غیر ضروری آپ نے، اور اس وظیفے کو آپ نے ایک ہی سیٹنگ میں کرنا ہے، ملٹیپل سیٹنگ نہیں کر سکتے ہو۔ اس کے بعد آپ نے ایک کٹوری میں، ایک پلیٹ میں تھوڑی سی چینی لے لینی ہے اور اس کو اپنے پاس رکھ لینا ہے، اور دین اس کے بعد آپ نے کاؤنٹنگ کے لیے آپ نے اپنے دائیں ہاتھ میں تسبیح پکڑنی ہے، اور اس پر آپ نے 111 مرتبہ آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے، یعنی کہ قل هو اللہ احد پڑھنا ہے۔ اول آخر آپ نے درود شریف پڑھ لینا ہے 11 مرتبہ، ٹھیک ہے؟ اب درود ابراہیمی ہی پڑھنا ہے، کوئی اور درود نہیں پڑھنا۔ یہاں پہ ایک بات کا دھیان رکھنا ہے کہ جب بھی آپ نے سورہ اخلاص سٹارٹ کرنی ہے تو ہر مرتبہ اس کے شروع پہ بسم اللہ لازمی پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ ہر مرتبہ بسم اللہ کے ساتھ آپ نے 111 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ آخر پہ درود ابراہیمی پڑھ کر پاس رکھی گئی چینی پہ آپ نے دم کر لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس طرح سے دعا کرنی ہے
کہ یا اللہ میں سنت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق اپنا نکاح کرنا چاہتی ہوں یا چاہتا ہوں، یا اللہ اس خاص عمل کے وسیلے سے میرے لیے آسانیاں کیجیے اور میرے رشتے میں جو بھی بندشیں ہیں، جو بھی رکاوٹیں ہیں ان کو ختم کر دیجیے، میرے نکاح میں آسانیاں کیجیے اور ان 11 دنوں میں میرے رشتے میں ہوئی رکاوٹوں کو ختم کر دیجیے، میرے لیے آسانیاں کر دیجیے۔ آپ نے دعا بھی اسی طریقے سے کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے جو چینی پہ دم کیا ہوگا اس کو سنبھال لینا ہے۔ نیکسٹ ڈے جب آپ نے وہ وظیفہ کرنا ہے تو آپ نے یہی چینی کو یوز کرنا ہے اور اسی پہ دوبارہ سے 11 دن آپ نے اسی طرح مسلسل دم کرنا ہے، اور 11ویں دن اور اس چینی کو جس پہ آپ دم کرتے رہے ہو 11 دن، اس کی کوئی میٹھی چیز بنا کے آپ بانٹ سکتے ہو، خود بھی کھائیں اور باہر بچوں کو بھی تقسیم کریں۔ اب آپ اس کا حلوہ بنا لیں، کھیر بنا لیں، میٹھے چاول بنا لیں، جو بھی آپ کی استطاعت ہے آپ اس کے مطابق چیز بنا کے بانٹ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ یہ وظیفہ سچے یقین کے ساتھ کرتے ہو، اللہ پہ توکل رکھ کر کرتے ہو، تو یقین کرو اس کے بیس پہ میں آپ کو کہتی ہوں کہ 110% آپ انشاءاللہ 11 دنوں کے اندر ضرور اسباب بنیں گے۔ انشاءاللہ انہی دنوں میں آپ کے اسباب بن جائیں گے، آپ کے رشتے کی جو بھی رکاوٹیں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ اس وظیفے کو لازمی آپ پریکٹس کر کے دیکھو اور اپنی ان بہنوں سے بھی شیئر کریں جو اپنے رشتوں کے لیے پریشان ہے، یا ان کے پیرنٹس سے شیئر کریں جو اپنے بچوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کسی کے چہرے پہ مسکان، کسی کے دل پہ راحت آ جائے آپ کی وجہ سے، اور اس کی وجہ سے آپ کے بگڑے ہوئے کام، آپ کی پریشانیاں بھی دور ہو جائیں۔ تو دوسروں کے لیے آسانیاں کریں، اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں کرے گا۔ اللہ پاک آپ سب کی دعائیں قبول کرے، آپ سب کی حاجات کو قبول کرے، آمین ثم آمین۔ So let's get started with today's dua series۔ اللہ پاک ارسلان، آمنہ، عمران، گلستہ، احمد مغل، مزلفہ، سرفراز، احمد، رابعہ بصری، انم خان، مہوش، رانی غفرانہ، عارفہ صدیقہ، مریم شاہد، تہمینہ کوثر، عائشہ صدیقہ، معید الحق، خاتون وحیدہ، مدیحہ شاہ، انور، سدہ شہباز، شائستہ سلام، لیاقت علی، عمرانہ پروین، انم کامل، ہانی فاطمہ، نازیہ غفار، ہانیہ قاسم، عفیفہ شیخ، سیدہ سلام، ارہا مکائل، حیدر سلمان، شاہدہ نواز، آمنہ، مائلہ علی، نشا، سائرہ طاہرہ، کرن، مونا ماجد، سریہ انور، سغرا رحمت، سنبل عثمان، رضا شوکت، ناز، ناصرہ۔ اللہ پاک میں جن بہن بھائیوں کے نام لے سکی اور جو میری بہنیں رہ گئی ہیں جن کے میں نام نہیں لے سکی، اللہ پاک ان سب کی حاجات کو پورا کر دیجئے، ان سب کی دلی مرادوں کو پورا کر دیجئے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک جو میری بہنیں بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا کیجئے۔ اللہ پاک جو میری بہنیں اولاد کے حوالے سے پریشان ہیں، اللہ پاک ان کو اللہ دین و رینا کی خوشی سے نواز۔ اللہ پاک جو میری بہنیں شوہروں کے حوالے سے پریشان ہیں، اللہ پاک ان کے شوہروں کے دلوں میں محبت ڈال دیجئے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک جو میری بہنیں ذاتی گھر کی خواہش رکھتی ہیں، اللہ پاک ان کو ذاتی گھر عطا کیجئے۔ اللہ پاک جو میری بہنیں آپ کے گھر کی زیارت کی خواہش رکھتی ہیں، اللہ پاک ان کو اپنے گھر کی زیارت کروانا۔ اللہ پاک جو میری بہنیں رشتوں کے حوالے سے پریشان ہیں، اللہ پاک ان کو بہترین اور نیک ہم سفر سے نوازیے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک جو میری بہنیں پسند کی شادی کرنا چاہتی ہیں، اللہ پاک ان کے لیے آسانی کر دیجئے، ان کے والدین کے دل نرم کر دیجئے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک ہم سب کے والدین کو صحت تندرستی والی زندگی عطا کیجئے۔ اللہ پاک جن میری بہن بھائیوں کے والدین حیات نہیں ہیں، اللہ پاک ان کے درجات کو بلند کیجئے، ان کی مغفرت کر دیجئے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک ملک پاکستان پر خیر کیجئے، جتنے بھی لوگ سیلاب کی وجہ سے متاثر ہوئے ہیں، اللہ پاک ان کی زندگیوں کو پھر سے بحال کر دیجئے۔ اللہ پاک فلسطین کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا، اللہ پاک ان کی قربانیوں کو قبول کر لیجئے، اللہ پاک ان کے لیے آسانیاں کر دیجئے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک ہم سب کی دنیا اور آخرت کو سنوار دیجئے، اللہ پاک ہمیں دنیا میں بھی عطا کیجئے، ہمیں آخرت میں بھی بہترین مقام عطا کیجئے، آمین ثم آمین۔ بے شک میرے مولا آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، اللہ پاک ہم سب کو توفیق دیے رہنا کہ ہم آپ سے مانگتے رہیں، آمین ثم آمین۔ اگر آپ لوگ بھی اپنے لیے دعا کروانا چاہتے ہیں تو کامنٹ میں اپنا نام اور دعا مینشن کیجئے گا، انشاءاللہ ہم سب مل کے آپ کے لیے دعا کریں گے۔ اسٹے ٹیون، اسٹے بلیس، اللہ حافظ۔